بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 29 جنوری 2020 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب میں کفیل کو قتل کرنے والی انڈین ملازمہ گرفتار۔ انکشاف ہوا کہ ایک ماہ پہلے بوڑھے شہری کے کمرے میں لگنے والی آگ حادثہ نہیں بلکہ انڈین ملازمہ کی سازش کا نتیجہ تھی، جس کے تحت اس نے اپنے کفیل کو قتل کر کے 1,20,000 ریال چوری کیے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گھر والوں سمیت پولیس کو بھی اس وقت ملازمہ پر شک نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعے کی فائل بند کر دی گئی تھی۔ مجمع میں سعودی خاندان نے ایک 70 سالہ شہری کی دیکھ بھال کے لیے انڈین ملازمہ کی خدمات حاصل کی، جس نے بزرگ کا بہت اچھی طرح خیال رکھا۔ بزرگ سمیت گھر والے بھی اس سے خوش تھے۔ اس کی خدمات کو سراہتے ہوئے کفیل نے اسے اس سال اپنے خرچے پر حج کرانے کا بھی وعدہ کر لیا۔ اسی دوران ملازمہ نے بوڑھے شہری معمولات کا جائزہ لیا۔ سونے جاگنے اور کمرے سے باہر رہنے کے اوقات اسے معلوم ہو گئے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگ نے اپنے کمرے میں 1,20,000 ریال رکھے ہوئے ہیں۔ ملازمہ نے بوڑھے سے خلاصی حاصل کرنے کے ساتھ رقم چوری کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن بزرگ کی غیر موجودگی میں رقم پر ہاتھ صاف کیا۔ جب بزرگ سو رہے تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا، اس نے کمرے میں اس طرح آگ لگا دی، گویا پہلی نظر میں اندازہ ہوا کہ آگ خود بخود لگی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے کمرے میں لگ گئی اور اس کے نتیجے میں بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ محکمہ شہری دفاع نے آگ پر قابو پا لیا اور بزرگ کی ہلاکت کی وجہ سے کیس پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا، خادمہ سمیت تمام گھر والوں سے معلومات حاصل کی، مگر آگ کے اسباب تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ گھر والوں نے کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا تو پولیس نے اسے حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی۔ ایک مہینہ سکون سے گزر گیا، مگر اس کے بعد ملازمہ کے رویے میں واضح تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے مہنگی چیزیں خرید کر واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ پھر ایک دن جب ملازمہ کے چند جاننے والے لوگ اسے گاڑی میں لینے کے لیے آ گئے تو ملازمہ نے چند بڑے سوٹ کیس ان کے حوالے کیے۔ گھر والوں کو شک ہوا، پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا تو ملازمہ گھبرا گئی۔ کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی، جس کے آتے ہی خادمہ نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ 1,20,000 کے لالچ میں آ کر اس نے رقم چوری کی اور پھر کمرے میں آگ لگا دی تاکہ گھر والے سمجھیں کہ رقم بھی آگ میں جل گئی ہے۔ غیر ملکی گروہ سے 2,498 جعلی اقامے ضبط۔ مکہ میں 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے 2,498 جعلی اقامے ضبط ہوئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ پولیس کے ترجمان میجر محمد بن عبد الوہاب الغامدی نے کہا کہ ادارہ استداد جعل سازی نے شہر میں شناختی دستاویزات کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس اور میڈیکل انشورنس کارڈ میں جعل سازی کرنے والے ایک گروہ کا سراغ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مکہ پولیس اور محکمہ خفیہ کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں 2 لوگوں پر مشتمل گروہ گرفتار ہوا۔ ان میں سے ایک انڈین اور دوسرا صومالیہ کا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ جعل سازوں کے ٹھکانے کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے 2,498 جعلی اقامے ضبط ہوئے۔ جعل سازوں کے پاس اقامے پرنٹ کرنے کی مشینیں اور سرکاری اداروں کی جعلی مہریں بھی موجود تھیں۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ جدہ یمبو ہائی وے پر حد رفتار 140 کلومیٹر بڑھا دی جائے گی۔ جدہ یمبو ہائی وے کی حد رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھانے کا فیصلہ ہو گیا۔ متعلقہ اداروں نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ضروری تیاریاں شروع کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہریوں اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے اس سے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح دیگر ہائی وے پر حد رفتار بڑھا کر 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے، اسی طرح جدہ یمبو ہائی وے پر بھی کر دی جائے۔ محکمہ امن عامہ سمیت ہائی وے سیکیورٹی فورس نے شہریوں کے مطالبات کا جائزہ لے کر اس کی ابتدائی منظوری دے دی۔ محکمہ امن عامہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ ہائی وے پر وارننگ بورڈ اور روڈ کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ چند ہفتوں میں سپیڈ لمٹ بڑھا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ محکمہ امن عامہ نے سعودی عرب کے 8 ہائی وے کا انتخاب کر کے کہا تھا کہ ان پر سپیڈ لمٹ 140 کلومیٹر فی گھنٹہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ محکمہ امن عامہ نے ہائی وے پر سیکیورٹی اور حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ منتخب ہائی وے پر حد رفتار بڑھانا محفوظ رہے گا۔
اکاؤنٹنٹ کا پیشہ سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ سعودی وزیر محنت و سماجی فروغ انجینئر احمد الراجی نے کہا کہ اکاؤنٹنٹ کا پیشہ کمپنیوں کی طرف سے زیادہ مطلوب اور نوجوانوں کی طرف سے سب سے زیادہ مقبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیشے میں خواتین کی بھرتی انتہائی مناسب رہے گی، کیونکہ اکاؤنٹنٹ سے منسلک لوگوں کو دفتری کام کرنا ہوتا ہے، انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹنٹ سے منسلک افراد کو اوسطاً 7,000 ریال ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہ معقول تنخواہ ہے جس پر سعودی نوجوانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ وزیر محنت نے کہا کہ وزارت محنت اور ہیومن ریسورسز فنڈ مشترکہ طور پر لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں تاکہ اس شعبے کے لیے سعودی نوجوان اور خواتین کو تیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت محنت اور سعودی اکاؤنٹنٹ اتھارٹی کے تعاون سے سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی اکاؤنٹنٹ کی رجسٹریشن ضروری ہو گئی ہے۔ آبشر میں اپنا نمبر دوسرے کے اکاؤنٹ میں استعمال نہ کریں۔ وزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن سروس سسٹم آبشر میں کسی دوسرے شخص کے اکاؤنٹ میں اپنا موبائل نمبر استعمال نہ کیا جائے۔ آبشر نے کہا کہ اپنا موبائل نمبر کسی دوسرے شخص کے اکاؤنٹ میں استعمال کرنے سے یوزر کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ وزارت داخلہ نے کہا کہ بعض لوگ مدد کے جذبے کے تحت کسی دوسرے شخص کو آبشر سسٹم میں اکاؤنٹ کھول کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں مدد کرنے والا شخص اپنا موبائل نمبر دوسرے شخص کے اکاؤنٹ میں استعمال کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دونوں اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ہر شخص اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر آبشر اکاؤنٹ کھول سکتا ہے۔ موبائل نمبر اقامہ سے جڑا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ آبشر آن لائن سروس سسٹم ہے جس کے ذریعے شہری اور غیر ملکی وزارت داخلہ کے متعلقہ محکموں سے مختلف خدمات گھر بیٹھے انجام دے سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کی طالبات سے بدکلامی کا نوٹس۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے یونیورسٹی کی طالبات کے خلاف بدکلامی کا نوٹس لے لیا۔ ویڈیو کلپ جاری کرنے والے کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک شخص نے یونیورسٹی کی طالبات کے خلاف ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس میں ان کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی، ان کے خلاف نازیبا کلمات تحریر کیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سڑک سے گزرتے ہوئے بعض لڑکیوں کی تصاویر اتاریں اور گھٹیا کیپشن تحریر کیے۔ پبلک پراسیکیوشن نے اس کا نوٹس لے لیا۔ پولیس کو حکم دیا کہ ویڈیو کلپ شیئر کرنے والے شخص کو تلاش کر کے گرفتار کیا جائے۔ پبلک پراسیکیوشن نے فوجداری قانون کی دفعہ 17 کے مطابق ویڈیو کلپ جاری کرنے والے کے خلاف فوجداری مقدمے کی کارروائی شروع کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی قانون کے مطابق سعودی عرب کی سرزمین پر موجود ہر شخص دوسروں کے حقوق کی پاسداری کا پابند ہے۔ کوئی بھی شخص اسلامی شریعت میں مقرر کسی کی آزادی کو پامال نہیں کر سکتا، اسے مقررہ سزا دی جائے گی۔ ویڈیو کلپ جاری کرنے والے کو سعودی قانون کے مطابق عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر فی الوقت کوئی سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے واضح کیا کہ سعودی عرب اسرائیلی شہریوں کا خیر مقدم نہیں کرے گا۔ الشرق الوسط کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے امریکی چینل CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی عرب کی پالیسی غیر متزلزل ہے، اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی باشندوں کا سعودی عرب میں خیر مقدم نہیں ہوگا۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر کوئی بھی شخص فی الوقت سعودی عرب کا دورہ نہیں کر سکتا۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ وضاحت اسرائیل کے اس فیصلے کے تناظر میں دی جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیلی شہریوں کو مخصوص حالات میں سعودی عرب کے سفر کی اجازت دی گئی ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے امن منصوبے سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ منصوبہ دیکھا ہی نہیں، اس پر رائے نہیں دے سکتے۔ جدہ میں 140 ورکشاپ سیل، 47 غیر ملکی گرفتار۔ جدہ کے ابرق الرغامہ محلے کی بلدیہ نے چھاپہ مہم کے دوران 140 ورکشاپ بند کرا دیے اور 47 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا۔ ورکشاپ کی مشینیں اور اوزار بھی ضبط کر لیے گئے۔ مکہ اخبار کے مطابق ابرق الرغامہ بلدیہ کے چیئرمین انجینئر سعد القحطانی نے بتایا کہ جدہ سیکیورٹی فورس اور ابرق الرغامہ بلدیہ کے افسران اور اہلکاروں پر مشتمل فیلڈ ٹیم کو ابرق الرغامہ میں ورکشاپ بند کرانے کی مہم سونپی گئی تھی۔ تفتیشی مہم کے دوران 140 ورکشاپ بند کر دیے گئے، 47 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ورکشاپ میں موجود مشینیں اور اوزار ضبط کر لیے گئے۔ جدہ بلدیہ شہر کے تمام محلوں میں موجود ورکشاپس بند کرانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس پر ایک عرصے سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ بلدیہ کا موقف یہ ہے کہ آبادی کے اندر ورکشاپس کی موجودگی سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔
ٹریفک نظام بھی معطل ہوتا ہے، حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ورکشاپس میں آگ لگنے سے سلامتی کے خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔